رحمۃ اللہ، میرے بھائی سوال مختصر، امام بخاری ایک حدیث کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو جی ہاں، مثلا انما الاعمال بالنیات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت، اور اس طرح بہت ساری روایات، تو کیوں ریپیٹ کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان اہل بدعت کا پورا، امام بخاری کی بخاری جو ہے نا، وہ اللہ کے فضل سے چاغی دھماکوں سے بھی بہت بڑا دھماکہ ہے بدعتیوں اور دشمنان دین کے لیے، یہ بعض الناس کے لیے۔ یہ کون ہیں؟ حنفیہ، نیچے اپنے آپ کو دیوبندیہ بریلویہ کہلانے والے، اس لیے آپ دیکھیں گے یہ حدیث دشمن بھی ہوں گے، ہاں جناب، یہ محدثین دشمن بھی ہوں گے، اور یہ اہل حدیث دشمن بھی ہوں گے۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کر دیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی۔ ان میں سر فہرست امام المحدثین امام ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فقہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، اور قرآن حدیث کیا ہے؟ بس ثواب کی خاطر پڑھو۔ نعوذ باللہ، یوں سمجھ لو کہ آپ نے جناب بنانا سے اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر چیزوں سے، اور آپ نے ملک شیک بنا لیا، آپ نے گنے کا جوس نکال لیا، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ امام بخاری ایک ہی حدیث کو بار بار لا کر ایسے لوگوں کا رد کر دیا کہ یہ قرآن حدیث ہی فقہ ہے، اور اسی متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، اسے پھر دین کے اندر فقہ، سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں فقہ حنفی تھی؟ نبی علیہ السلام کے دور میں فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، قدوری، عالمگیری، ہدایہ ہیں، یہ سب کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ کوئی مداری قسم کے لوگ آج ممبر و محراب پر موجود ہیں، تو وہ ادھر ادھر سے اپنے مداری پن ضرور لگاتے رہتے ہیں، ورنہ اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ تمام چیزیں نہیں تھی۔ جب امام ابو حنیفہ نہیں تھا تو فقہ حنفی خاک ہوگی نبی علیہ السلام کے دور میں۔ جب امام جعفر صادق نہیں تھا رحمت اللہ علیہ تو فقہ جعفریہ خاک ہوگی نبی علیہ السلام کے دور میں۔ تو یہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ کس کے متعلق ہے؟ اللہ کا قرآن تھا، اندھا بھی مانے گا، ادنا سے ادنا مسلمان بھی مانے گا کہ قرآن تھا، کیونکہ قرآن تو پہلے ہی دن آ گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، وہ بھی ضرور مانے گا کہ جی جناب۔ تو یہ جو فقہ ہے، یہ اللہ کا قرآن، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ جناب قرآن اور حدیث مسائل میں ناکافی ہے، یہی بعض الناس، اور اس طرح کی دیگر باتیں کہیں، قرآن سے فلاں مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، حدیث سے فلاں مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، ہمیں فلاں امام کے دروازے پر جانا ہوگا، فلاں فقہ کو کھولنا ہوگا۔ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور پاک پروردگار قیامت کے دن قرآن کو اور بخاری کو ان کا ساتھی بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر کا پانی پلائے، ان کے لیے پل صراط کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ محدثین کے نیک اعمال میں برکت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پیغمبر کا جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ پڑوس عطا فرمائے۔ امام بخاری یا دیگر محدثین ایک حدیث کو بار بار لائے یہ بتلانے کے لیے کہ لوگوں، تم تو کہتے ہو نا کہ فقہ کوئی اور چیز ہے، تم تو کہتے ہو مسائل میں، عقائد میں، اعمال میں وغیرہ وغیرہ کے اندر قرآن اور حدیث ناکافی پڑ جاتا ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری دکھاتے ہیں، آؤ ظالمو، یہ ایک ہی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اور میں اسے 20 جگہ پر صحیح بخاری کے اندر لایا ہوں، میں اسے صحیح بخاری کے اندر 20 جگہ پر لایا ہوں۔ کیا بتلانے کے لیے؟ حدیث ایک ہے، اور اسی ایک حدیث سے ہزاروں مسائل کا حل موجود ہے۔ حدیث ایک ہے اور اس سے ہزاروں سینکڑوں مسائل کا حل جو ہے وہ موجود ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
صحیح بخاری کے اندر مختلف جگہوں پر یہ روایت لائے اور مختلف مسائل کا استدلال استنباط وغیرہ کیا، تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث کو بار بار لاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کلمات عطا فرمائے تھے، آپ کا ایک ایک جملہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں نہیں لکھے، نہ کہیں ویدوں کے کوئی شنتر اور شلوک لائے ہیں۔ امام بخاری ہو یا مسلم ہو یا نیچے تک محدثین کی جمع کردہ حدیث کی کتابیں، اس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں مبارک سے نکلے ہوئے پیارے پیارے پھول ہیں، اور سبحان اللہ پیارے نبی کے ایک جملے کے اندر وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کوزے میں سمندر سمو دیا گیا، کوزے کے اندر سمندر سمو دیا گیا۔ آپ کے ایک جملے کے اندر ایک جملے نے ہزاروں کتابوں پر لکھی ہوئی باتوں کو بیان فرما دیا۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو بار بار لاتے ہیں اور اسی ایک روایت سے مختلف مسائل اخذ کرتے ہیں۔ تو جب یہ حال ہے، پیارے نبی کی ایک حدیث آپ کو 20 باتوں کے متعلق بتا دے، تو نبی علیہ السلام کی یہ نبوت پر مبنی 23 سالہ زندگی، سبحان اللہ، اگر امت اللہ کے قرآن میں نبی علیہ السلام کے فرمان میں غور و فکر کرنا شروع کر دے تو یہ نہ قدوری کی ضرورت پڑتی، نہ عالمگیری کی ضرورت پڑتی۔ لیکن ظلم کیا ہے؟ ظلم تو یہ ہے کہ جناب 8 سالہ کورس کے اندر آخر جا کر حدیث پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی بطور برکت۔ بقول سید عتیق الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ صاحب کا دیوبندی، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بھی اسے پڑھنے کے لیے کہا جاتا جس کی سپیڈ تیز گام جتنی ہوتی، جو شٹل کی طرح تیزی سے گزر جاتا، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، بس پار کرنا ہے اور برکت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ باقی سارا پیریڈ وہ بیکار چیزوں کے اندر گزار دیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پڑھ کر عالم فاضل بن کے ڈگریاں حاصل کر کے آ جاتے ہیں، نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ قرآن کا مقام ذہن نشین ہوتا ہے، نہ حدیث کا رتبہ اور مقام ان کے دماغ میں ذہن نشین ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ثانوی کو چھوڑ کر اس سے بھی اوپر۔ کیوں؟ کہ قرآن اور حدیث پڑھایا ہی کب گیا تھا، قرآن اور حدیث ذہن نشین کرایا ہی کب کیا تھا۔ بقول سید عتیق الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ صاحب کا دیوبندی، وہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کی حدیث آ جاتی، پہلے تو رکنے کا موقع نہیں ہوتا، کوئی ایک آدھ اگر کبھی جرت کر لیتا کہ جناب یہ تو رفع الیدین کی حدیث آ گئی ہے، یہ تو آمین بالجہر کی روایت آ گئی ہے، استاد کہا کرتے تھے یہ شافعیہ کی ہے، یہ روایت مالکیہ کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ آخر ایک پٹھان نے پوچھ لیا یہ سب فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، حضرت جی یہ بتائیے اس پوری بخاری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ہے؟ آپ نے تو ابے کی وراثت بنا کر جناب ادھر کو ادھر ادھر کو ادھر تقسیم کر دیا۔ تو یہ حال ہے، اس لیے محدثین نے حدیث پر کام کیا اور اپنی زندگیاں اس علم کے اندر گزار دیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ تو صرف حدیث کا علم رکھتے تھے، سند کا یا رجال کا علم رکھتے تھے۔ الحمدللہ وہ ایسے اللہ کے دین کے مجاہد تھے کہ امام بخاری کو دیکھ لیجئے یا دیگر محدثین کو، وہ حدیث کے بھی امام تھے، تفسیر کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے، اور اسی طرح دیگر بہت ساری چیزوں کے بھی۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے پیارے نبی کی حدیث میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے میں، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے اندر 20 مسائل کا حل موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی طلب کرنے والا تو ہو،
کوئی انابت رجوع رکھنے والا تو ہو، کوئی ذوق اور شوق رکھنے والا تو ہو،